بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم اور اخلاق ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک مثالی اور عظیم معلم بن کر تشریف لائے تھے، ایسے مثالی معلم کہ 23 سال کے عرصے میں پورے جزیرۃ العرب کی کایا پلٹ دی، اور حضور کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین انہی خطوط پر چل کر دنیا کے 3 براعظموں میں توحید کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ روم اور ایران کے عظیم سلطنتوں کے وارث بن گئے، اور جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن، ظلم اور بربریت کے عادی تھے، پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے، وہ لوگ خطۂ زمین کے وسیع اور عریض علاقے پر توحید کا پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاریخ انسانیت میں کسی اور معلم کی نظیر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ بقول شاعر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ اپنی گفتگو کا رخ موجودہ عصری تعلیم، ملت اس کے حصول میں کیوں پیچھے رہی، اساتذہ، طلباء، والدین کا رول، ملت اسلامیہ کا بحیثیت مجموعی اس میں کیا رول ہے۔ تعلیمی حیثیت سے ملت کی زبوحالی کا سبب دین اور دنیا کی تعلیم میں تفریق، علم کو دنیا اور دین میں تقسیم کرنے کا عمل ملت کے زوال کا سبب بتایا جاتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے اس میں کہ زمانہ ایک، حیات بھی ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصے قدیم و جدید۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیوس یعنی یہودی ترقی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ قوم مبغوض قوم ہے، راندہ درگاہ الہی قوم ہے۔ دنیا کی آبادی میں اقلیت بالکل چھوٹی سی اقلیت ہے، لیکن دنیا میں ان کی عظمت اور شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ اس مقام پر کیسے پہنچی، یہ اس مقام پر کس طرح پہنچ گئی، یہی سوال نہضت العلماء لکھنؤ کے سابق تعلیمی ذمہ دار مرحوم عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہودی پروفیسر سے کیا تھا، جبکہ امریکہ میں اس یہودی پروفیسر کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ آپ کی قوم میں اعلیٰ ترین دانشور، پروفیسر، سائنسدان، ڈاکٹر وغیرہ بہت زیادہ ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو اس پروفیسر نے جواب دیا تھا کہ اگر کسی دوسری قوم کا طالب علم 100 مارکس کا پرچہ حل کرتا ہے تو ہم اس کو 100 مارکس دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہودی طالب علم 100 مارکس کا پرچہ حل کرتا ہے تو ہم اس کو 90% مارکس دیتے ہیں۔ اس کو 100 مارکس حاصل کرنے کے لیے 110 مارکس کا پرچہ حل کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ ہے اس قوم کی ترقی کا راز۔ اس قوم کے دانشور اپنی قوم کے طلباء کو دوسری اقوام سے آگے رکھنے کے لیے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ یہی اسباب ہے کہ دنیا کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر یہودی چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی خبر اخبار میں جگہ نہیں پا سکتی اور نہ ٹی وی اسکرین پر آ سکتی ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ نوبل انعام لینے والوں میں 70% سے زیادہ یہودی ڈاکٹر اور سائنسدان کا نام آپ کو ملے گا۔ معزز رفقا،
تعلیم قسمت کی بات نہیں ہے، تعلیم منصوبہ بند کوشش کا نام ہے۔ متوسط اور ماڈریٹ اور غریب گھرانوں کے بچے اپنی ذاتی کوششوں سے تعلیم کے اونچے معیار تک پہنچتے ہیں۔ ایک فرنچ پروفیسر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کلاس میں جاتا تو بچوں کو خود سلام کرتا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ان بچوں میں کون بڑا فلسفی بنے گا، کون ڈاکٹر بنے گا، کون انجینئر بنے گا، کون سائنسدان بنے گا، مجھے نہیں معلوم۔ ان کی تعظیم کے لیے میں زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے ابھی سے میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ استاد کی عزت شہنشاہوں نے بھی کی ہے۔ آپ نے بہت سارے قصے پڑھے ہوں گے، میں ایک قصے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے یونان سے نکلا تھا، ہندوستان بھی پہنچا تھا۔ ہندوستان اس کے ساتھ اس کا استاد ارسطو بھی تھا، جو ایک بڑا فلسفر ہے۔ واپسی پر اپنی فوج کے ساتھ ایک دریا پر پہنچا۔ دریا پار کرنے کے لیے اس کی گہرائی ناپنے کی ضرورت پیش آئی، پوری فوج کو لے کر دریا کو پار کرنا تھا۔ تو ارسطو نے کہا کہ وہ خود دریا میں اتر کر پانی کی گہرائی معلوم کر لے گا۔ سکندر نے منع کیا کہ وہ خود اترے گا، اور کہا کہ وہ خود اترے گا، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو پھر ارسطو نے کہا کہ اگر بادشاہ کی جان چلی گئی تو حکومت میں افراتفری مچ جائے گی۔ لیکن سکندر نے اس کے جواب میں ایک تاریخی جملہ اپنے استاد ارسطو کے بارے میں کہا کہ ایک ارسطو جیسا استاد 100 سکندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن 100 سکندر مل کر ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک بہت بڑے فلسفی اور ماہر تعلیم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی یوم پیدائش کو ٹیچرز ڈے کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ ہر سال 5 سپتمبر جو ان کا یوم پیدائش ہے، ہندوستان بھر میں یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہو گئے تو ان کے تمام اسٹوڈنٹ نے ایک خوبصورت رتھ بنایا، اور جس دن یونیورسٹی کو خیر باد کہہ کر اپنے گھر جا رہے تھے، اس رتھ کو طلباء نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر جلوس کی شکل میں ان کو ریلوے اسٹیشن پر تک چھوڑ کر آ گئے۔ تو استاد اپنے طلباء کو دیتا کیا ہے؟ استاد اپنے طالب علموں کو دیتا کیا ہے؟ سال بھر میں جو پڑھاتا ہے وہ تو امتحانات ہوتے ہی غبار کی طرح اڑ جاتا ہے، چند یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ طلباء کو دوسروں کے ساتھ محبت، سچائی پر ڈٹے رہنے کا عزم، نیکی پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر کے ان کی شخصیت کی ارتقاء کرے، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے۔ انسانی نسلوں پر اساتذہ کا یہی سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی کو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے روح کی خوشبو یعنی فریگرنس آف سول کہا ہے۔ دنیا میں انسان بستے ہیں، دنیا انسانوں کی نگری ہے۔ انسانوں کی نگری میں انسانوں سے پیار کرنا سکھایا جائے، نہ کہ مذہب اور ذات کی بنیاد پر دشمنی اور نفرت سکھائیں۔ موجودہ دور میں تعلیم گاہیں نفرت اور دشمنی کے مراکز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کا رول اس دور میں بہت اہم ہے۔ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ پڑھانا ایک فن ہے، اٹس این آرٹ۔ پڑھانا اس کو نہیں کہتے کہ کوئی شخص ایک بکیٹ سے پانی دوسری بکیٹ میں تبدیل کر دے، اونڈیل دے، یا اس کو بھی نہیں کہتے کہ استاد کی نوٹ بک سے نوٹ ٹرانسفر کر کے اسٹوڈنٹ کے نوٹ بک میں شامل کیا جائے، اس کو بھی پڑھانا نہیں کہتے۔
تو ہندوستان کے ایک اور سابق صدر اور مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب سب لوگ کسی بچے کی تعلیم اور تربیت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بھی 2 آدمی ایسے ہیں جو اس بچے سے مایوس نہیں ہوتے، ایک اس کی ماں اور دوسرا اس کا شفیق استاد۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا والدین کا اہم فریضہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ناک نقشہ، اس کا قد، اس کا رنگ قدرت کی طرف سے وہ خود لے کر آتا ہے۔ اس کو بہتر تعلیم دے کر، اچھی تربیت کر کے اس کے مستقبل کو سنوارنا والدین کا کام ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب نے ایک بار کہا تھا اپنی تقریر میں کہ مرکزی سرکار کے سیکریٹریوں پر سارے ملک کی حکومت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھے اثر و رسوخ والے شخص کو کسی سیکریٹری سے 5 منٹ کی ملاقات کے لیے 15 دن دہلی میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ منسٹرز تو آپ کو مل جاتے ہیں، صبح فون کیجئے شام کو مل جاتے ہیں، سیکریٹری سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ سید حامد صاحب آگے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی شام ہو جاتی ہے میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کی تعلیم اور اس کے ہوم ورک میں مدد دینے کے لیے 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم میں ایسے کتنے ہیں جو مہینوں میں کوئی آدھ گھنٹہ اپنے بچوں کا ہوم ورک دیکھنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں؟ میں نے اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ 8ویں میں پڑھتا ہے یا 9ویں میں۔ چند سال پہلے شمس اسکول کی طرف سے مرکز جماعت اسلامی کے سیکریٹری تعلیمات مرحوم اشفاق احمد صاحب کو بٹکل میں دعوت دی گئی تھی، مدعو کیا گیا تھا، کئی نشستیں ان کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک RSS کے اسکول میں ایک ٹیچر میتھس پڑھا رہا تھا۔ پڑھانے کے دوران 1947 کی فگر آ گئی بورڈ پر، تو ٹیچر نے اپنا سبق روک کر بچوں سے پوچھا کہ 1947 کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ 1947 میں ہم برٹش کی 200 سالہ غلامی سے آزاد ہو گئے، اور دوسرے اس کے کلاس فیلو نے بھی اس کی تائید کی کہ انہوں نے یہ تاریخ پڑھی تھی۔ لیکن ٹیچر نے کہا کہ تم کو غلط تاریخ پڑھائی گئی ہے، اصل میں ہم لوگوں نے 200 سال کی غلامی سے آزادی نہیں پائی، بلکہ 1000 سالہ غلامی سے ہمیں نجات ملی۔ 200 سال برٹش کی غلامی اور 800 سال مسلمانوں کی غلامی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک میتھس کا ٹیچر جس کا تاریخ کے مضمون سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا کوئی جس سبجیکٹ سے لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی اپنا مشن آگے رکھے ہوئے ہیں۔ مسلم پروفیسر جن کا سبجیکٹ سائنس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ، ان کو اس سے کچھ غرض ہی نہیں ہوتی کہ بچوں کے ذہن کس طرح مسموم کیے جا رہے ہیں، کس طرح نفرت کے سوداگر اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں خصوصاً اپنی تعلیم گاہوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم غیر ملی تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں تو اپنے فرض کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں اس وقت خرم مراد مرحوم کا ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں جس پر میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا، جس کا عنوان ہے استاد اور تعلیم گاہ۔ تو فرماتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس پوزیشن میں بھی ہوں، آپ کا کردار مثبت طور پر اسلام کے حق میں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر تعلیم گاہوں میں تو
یہ بات بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ ہماری ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو لوگ اسلام پسند ہوتے ہیں، جن کو اسلام سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، خواہ وہ تعلیم کے میدان میں ہوں یا سرکاری ملازمت میں ہوں یا کلیدی مناصب میں ہوں، وہ ہمیشہ غیر جانبداری برتنے اور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی پہنچ جاتے ہیں ان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں واضح طور پر اسلام کے خلاف کام کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ آپ کو بھی اس بات کا مصمم فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ جن تعلیمی اداروں میں ہوں، خواہ پرائمری اسکول کے ٹیچر ہوں یا سیکنڈری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوں یا کالج یا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کو سیاست سے تعلق ہو یا نہ ہو، آپ کا پورا وزن، پوری سرگرمی مثبت طور پر اور عملی طور پر اسلام کے حق میں ہونا چاہیے۔ آپ کا فرض یہ ہوگا کہ آپ اپنے مقام پر اپنے طلباء کے درمیان اپنے ادارے میں اسلام کے احیاء، اسلام کے غلبے اور اسلام کے نفاذ کے لیے ایک فعال ستون بن کر کھڑے ہوں، تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ وہ ستون ہے کہ جس کے بل پر یہاں اسلام قائم ہو سکتا ہے۔ آگے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس سبجیکٹ پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کبھی وقت مل جائے تو آئندہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔